السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر۔ تم کیسی ہو رضوانہ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، الحمدللہ۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا رکھیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کے مضامین دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے آخری 8 رکوع ہیں اور سورہ آل عمران کے 20 میں سے ابتدائی 9 رکوع شامل ہیں۔ شروع تو تھرڈ پارہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے شروع ہوتا ہے، بٹ ہم تھوڑا سا پیچھے سے ریکیپ کریں گے کہ آیات 249 سے 253 تک، کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہمیت جو ہے وہ اسباب کی نہیں، اللہ کی مدد کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت طالوت کی جالوت کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے۔ حضرت طالوت کا لشکر تعداد اور اسباب کے اعتبار سے کمزور تھا، لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ انہوں نے اللہ سے صبر و استقامت اور نصرت کی التجا کی، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے جالوت کے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست فاش دی۔ تو کیا پتہ چلا اس سے کہ اہمیت اسباب کی نہیں ہے، اللہ کی مدد کی ہے۔ اللہ کی مدد جب شامل حال ہو تو اللہ جو ہے وہ ایک مکڑی کے جالے کو بھی جو ہے وہ حفاظت کا سبب بنا دیتا ہے، جو اتنا کمزور ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے ہجرت کے موقع پر، ہے نا، تو یہ مدد ان کے لیے ہے جن کی نیتوں میں اخلاص ہو اور جو حق کی خاطر ڈٹ جانے والے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل، تو تلک الرسل وہ رسول، ان رسولوں سے مراد یہ ہے جن کا کہ ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے، تلک الرسل۔ ٹھیک ہے، کہ بعض کو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اور کسی سے کلام کیا، کسی کے درجات بلند کیے، ہے نا۔ تو یہاں فرمایا کہ پیغمبروں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور کسی کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کس کا لقب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ جبرائیل السلام علیہ کا۔ جبرائیل السلام علیہ کا۔ السلام، جی، جبرائیل علیہ السلام جو کہ وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس کے ذریعے ان کی پشت پناہی کی، لیکن لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیا اور آپس میں لڑنے لگے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا، اور یہی اس کی مشیت اور مرضی ہے۔ ٹھیک ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ٹھہرا ہے وہ اسی لیے کہ اس کو رائٹ آف چوائس دیا گیا ہے، یوز یور اون فری ول چوائس، اور اسلام قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر جو ہے اسلام کو تھوپا نہیں جاتا، ہے نا۔ آگے فرمایا آیات 255 سے 257، سوری 254 سے 257، کہ یہاں پر جو ہے جو موضوع زیر بحث ہے وہ یہ کہ
کیا روز قیامت شفاعت کام آئے گی؟ تو بتائیے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا روز قیامت شفاعت کام آئے گی؟ نو، ناٹ ایٹ آل. ہم؟ اگر اللہ چاہے گا تو پھر بالکل یس، شفاعت کام آئے گی اللہ کی بٹ رضا سے ہوگا، اگر اللہ اجازت دیں گے تو پھر شفاعت ہوگی۔ بالکل بہت بڑا سارا تکیہ جو ہے نا ہمارا شفاعت پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں عقیدہ شفاعت جو ہے وہ ڈسٹارٹیڈ اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں چونکہ ہم آخری نبی کی امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو پھر ہمارے لیے تو شفاعت لازمی ہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شفاعت کام آئے گی روز آخرت، بٹ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہوگا نا۔ وی ہیو ٹو فلفل سم کرائٹیریا، ہے نا؟ وی ہیو ٹو کم اپ ٹو دا مارک، تب جا کے جو ہے ہم اس شفاعت کے کینڈیڈیٹ بن سکیں گے۔ اور پھر ان دی اینڈ جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ تو آل رائٹس آر انٹائرلی ریزروڈ وتھ اللہ، ہے نا؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ ان کے بارے میں سفارش کیجئے، تو ان کے بارے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ صحیح ہے؟ تو یہاں پہ حکم دیا گیا کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ قیامت جس میں کوئی باطل سفارش، کوئی رشتہ داری اور لین دین کام نہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ پھر یہیں پہ جو ہے وہ آیت الکرسی آتی ہے، اور آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ سید الآیات بھی اس کو کہا جاتا ہے نا، سردار ہے تمام آیات کی۔ آیت الکرسی، اس میں آپ دیکھیں کہ توحید کے 12 دلائل دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 5 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے نا؟ کون کون سے 5 نام یہاں پہ ذکر ہوئے ہیں؟ ایک تو اللہ، پھر الحی، القیوم، العلی اور العظیم، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت میں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا بیان ہے، اور اس آیت میں امید دلائی گئی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بعض گناہ گاروں کے حق میں شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ وہی بات ہے کہ جو بھی کوئی سفارش کے جس کو بھی آنر دیا جائے گا وہ کیسے؟ اللہ کی اجازت سے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پھر آیت الکرسی کے بعد ارشاد ہوا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا ولی ہے، اللہ ولی المؤمنین، انہیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اب گمراہیوں کے اندھیرے سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ تین طرح کے اندھیرے ہیں۔ وہ 3 طرح کے اندھیرے کیا ہیں؟ نمبر 1، جہالت کا اندھیرا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، کفر کا اندھیرا۔ نمبر 3، نافرمانیوں یا گناہوں کا اندھیرا۔ تو جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، انہیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، تو جب گمراہیوں کے اندھیرے 3 طرح کے ہیں، تو جو اللہ روشنی کی طرف لاتا ہے وہ روشنی، وہ نور، وہ بھی 3 طرح کے ہیں۔ کہ اگر جہالت کے اندھیرے کے مقابلے میں علم کا نور، ہے نا؟ کفر کے اندھیرے کے اگینسٹ ایمان کا نور، اور نافرمانی یا گناہوں کے اندھیرے کے اگینسٹ کون سا نور ہے؟ استقامت، ثابت قدمی، فرما برداری کا نور، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تینوں نور کہاں سے حاصل ہوں گے ہمیں؟ علم کا نور، ایمان کا نور، استقامت کا نور
یہ کہاں سے ملیں گے؟ سورس کیا ہے ہمارے پاس؟ جی قرآن مجید۔ الحمدللہ، یس، قرآن اور سنت نبوی سے مضبوط تعلق، یہ ہے ان نوروں کا سورس، ہے نا۔ اگر ہم اندھیرے سے بچنا چاہتے ہیں، ہم گمراہی سے بچنے چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ قرآن اور سنت نبوی سے مضبوط تعلق جوڑنا ہوگا۔ جو آیا نا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے مضبوط کنڈے کو تھام لیا، اور وہ مضبوط کنڈا کیا ہے؟ قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لن فسام لہا، پھر اس کا ٹوٹنے کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے، وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتی، اس نے مضبوطی سے ان کو پکڑ لیا۔ پھر آگے فرمایا کہ برے لوگوں کے دوست شیاطین ہیں، جو انہیں ہدایت کی راہ سے ہٹا کر گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ طاغوت کا ذکر آیا ہے۔ طاغوت، طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی معبود، کسی کو بھی اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لینا، وہ چاہے جاندار ہو، چاہے غیر جان، بے جان ہو چاہے جاندار ہو، جس سے ایسا لگاؤ رکھا جائے جیسے کہ اللہ سے رکھا جاتا ہے، جس کی ایسے پرستش کی جائے جیسے اللہ کی پرستش کی جاتی ہے، تو وہ طاغوت ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ کرائٹیریا ہے کہ کلمہ توحید، وہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو ہر طاغوت کا انکار۔ اللہ کے مقابلے میں اگر کسی رسول، نبی، ولی اللہ کو بھی آپ نے جو ہے وہ درجہ دے دیا جو کہ اللہ کی محبت کا ہونا چاہیے، تو وہ محبت بھی طاغوت بن جائے گی۔ تو اللہ کے پاس تمام اختیارات ہیں، اللہ کے قبضے میں تمام اختیارات ہیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، ہے نا، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو خوب واضح کر دیا ہے، بالکل بلیک اینڈ وائٹ کر کے بیان کر دیا ہے۔ کوئی انٹلیکچوئل ہو یا کوئی عام ذہنی سطح رکھنے والا، لو آئی کیو، ہائی آئی کیو، واٹس ایور، ہر کسی کے لیے پہچاننا کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ بہت آسان ہے، کہ سچ دل کو لگتا ہے اور جھوٹ سے نفرت آتی ہے۔ اگر تو انسان کی فطرت سلامت ہے تو دس از سو ویری obvious، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے کوئی بہت ساری کتابوں میں ریسرچ کرنی پڑے گی کہ سچ اچھا ہے یا جھوٹ اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو خوب واضح کر دیا، اب ہر کوئی اپنی آزاد مرضی سے، اپنے آزاد اختیار سے اپنے لیے راستہ منتخب کر لے۔ اپنے لیے اگر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسلام میں داخل ہونا ہے، الحمدللہ، لیکن اپنی فری ول سے انتخاب کرے۔ یہ جو آیت الکرسی کی ہم نے بات کی تھی، تو اس کے بے شمار فضائل ہیں، جس میں سے کہ رات کو آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، پھر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اور وہ کیا کہ پڑھنے والے، مطلب ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے نا۔ تو کیوں اتنے زیادہ فضائل، سید الآیات کہا گیا اس کو، ہے نا؟ تو ہے کیا اس میں؟
کون سا ایسا میسج ہے جو بار بار ایک باز گشت کے طور پر، ایک ایکو کے طور پہ ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دل سے، ہمارے کانوں سے گزرنا چاہیے؟ آیت الکرسی از Allah's introduction in Allah's own words. اللہ کا تعارف خود اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں. جب تک کسی کے بارے میں آپ انٹروڈیوس نہیں ہوتے، جب تک کسی سے آپ انٹروڈیوس نہیں ہوتے، تو پھر آپ اس سے کوئی کنیکشن کیسے بلڈ کر سکتے ہیں؟ کنیکشن بلڈ نہیں ہوگا تو پھر محبت کیسے ڈیولپ ہوگی، ہے نا؟ تو جب تک اللہ سے تعارف نہ ہو تو اس سے محبت نہیں ہو سکتی. تو ہمیں تو اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اللہ کی محبت انگرینڈ ہے ہمارے اندر، وہ بس جو اور وینئرز ہوتے ہیں نا، دنیاوی لیئر، اس میں کہیں دب جاتی ہے. کیونکہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے. تو اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کے لیے اللہ کا تعارف لازمی ہے. اور آیت الکرسی بہترین تعارف ہے کہ ہو از اللہ. حی قیوم اللہ کا اسم اعظم ہے. انتہائی تکلیف کہ کسی بھی مشکل میں اس نام سے اللہ کو پکار کر دعا مانگنی چاہیے، اور اس سے دعا کی قبولیت جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر آگے آیات 258 سے 260، یہاں پہ فرمایا کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب دیا گیا ہے. تو بتائیے، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ہمارا جی عقیدہ بالکل کہتا ہے. جی بالکل بالکل. بالکل. ہمارے عقیدے کا لازمی جزو بعد بعد الموت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ زندگی ایک ٹرانزیشن فیز ہے کہ اس کے بعد موت ہے، اسی طرح موت بھی ایک ٹرانزیٹری فیز ہے، اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے نا. تو یہاں پر اللہ کی قدرتوں کے اظہار کے لیے 3 واقعات کا بیان ہے. خاص طور پر اللہ کی اس شان کو نمایاں کیا گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بالکل قادر ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا واقعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک کافر بادشاہ کے مناظرے کا قصہ ہے. تو اس دور کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے ساتھ کا ہے، جس میں آخر کار جو ہے وہ جو نمرود جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، ہے نا، حیران ہو کر رہ گیا. کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، تو اس نے وہ ایک کسی کے مرنے کا آرڈر دے دیا، اور جو جس کو کہ ایک موت کی سزا ہوئی تھی اس قیدی کو اس نے رہا کر دیا. اس نے کہا دیکھو میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا، وہ میرا رب جو ہے وہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. تو اس پر جو ہے وہ اسپیچ لیس ہو گیا. دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال موت دے کر پھر اٹھایا، اور ان کے مردہ گدھے کو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے زندہ کر دیا گیا، اور اس طرح سے انہیں اللہ کی قدرت کامل کا یقین آ گیا. اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ انہیں بھی خود ان کی ہی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھانے کا عملی مشاہدہ کرایا، اور یوں ان کا یقین جو ہے نا مزید پختہ ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، تو ان کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، ان کے پاس تو یہ ڈائریکٹ انفارمیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیجز آ رہے تھے، ہے نا. تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو یقین نہیں ہے، کہ جب قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تو مجھے دکھا کے مردوں کو کیسے زندہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، یقین تو ہے، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو سی مائی سیلف. تو
یہ تو ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ، ہے نا، دیکھ کر جو یقین آتا ہے وہ سن کر نہیں آتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم الیقین تو تھا، جو وحی کا علم آتا تھا وہ کیا تھا؟ وہ علم الیقین تھا نا، یقینی علم تھا، اس میں کوئی دو باتیں تو نہیں تھیں، شور شارٹ علم تھا. لیکن اس علم الیقین کو وہ عین الیقین میں تبدیل کرنا چاہتے تھے. نو ہارم ان دیٹ، اللہ تعالیٰ نے دکھایا ان کو. آگے فرمایا آیت 261 سے 266، یہاں پر جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور آداب بتائے جا رہے ہیں. انفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنے کے لیے. خرچ کرنا، یہی. اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو یہاں پر حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ مال خرچ کرو. دکھاوا کرنا، کسی کو صدقہ دے کر احسان جتلانا یا تانا دینا، یہ صدقات کو ضائع کر دیتا ہے. خلوص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو اللہ 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ، ہے نا. پھر اللہ جس کے لیے چاہے اجر کو اور بڑھا دیتا ہے. کچھ بعید نہیں کہ جو خلوص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے جو صدقہ دیا جائے، وہ چاہے ایک کھجور ہو یا کھجور کا بھی ایک ٹکڑا ہو، لیکن دیا گیا اس طرح سے ہو کہ اللہ کے لیے، اور کوئی احسان یا کوئی دکھاوا کرتے ہوئے نہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کھجور کے ایک ٹکڑے کو احد پہاڑ جیسا اجر میں بدل دیتا ہے. تو اللہ ہمیں اپنی راہ میں نہ صرف خرچ کرنے بلکہ اپنے انفاق کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. یہ جو ساری چیزیں نا، کہ دکھاوا، احسان جتلانا، تانا دینا، یہ صدقات کو ضائع کر دیتا ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ وی آل کیری اے لیکنگ باسکٹ، کہ ہم نیکیوں کی ٹوکری جمع تو کر رہے ہیں، بس اس ٹوکری میں کہیں نہ کہیں کوئی چھید بنا دیتے ہیں، جس سے کہ وہ سارا جو ہے نا نیکی ضائع ہوتی چلی جاتی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جمع کر رہے ہیں، لیکن وہ نیچے سے نکلے جا رہی ہے. دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والوں اور خاص رضا الہی کے لیے خرچ کرنے والوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ ریاکار کو آخرت میں کچھ بھی نہ ملے گا، جبکہ وہ اس وقت زیادہ ضرورت مند ہوگا، اور دوسری طرف مخلص مومن کو اس کا اجر و ثواب بہرحال ملے گا، ہے نا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اتنی فضیلت کیوں بیان ہوئی ہے، بتائیے؟ کیونکہ انسینٹو بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے؟ دنیا کا کوئی بزنس اتنا کامیاب نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنی فائدہ مند ہے. اینڈ وائی از دیٹ سو؟ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا، ریٹرن کتنا اللہ آفر کر رہا ہے، 10% سے لے کے 700% تک، بتائیے. یا اس سے بھی زیادہ، یہ بھی کہا ہے نا، جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا. تو اتنا ریٹرن، اتنا ہیوی ریٹرن ملے گا، اتنے بڑے اجر ملنے کا وعدہ ہے. اور یہ انسینٹو دنیا کی بزنس میں تو نہیں مل سکتا. اور یہ اتنا بڑا انسینٹو کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا ہے کہ لوگوں کا حقیقی فائدہ اسی میں ہے، دوسروں کو بھی ترغیب ملتی ہے اس کام کی. تو 3 عمل وہ بتائے جو کہ صدقے کو ضائع کر دینے والے عمل ہیں. اور وہ کیا؟ دے کر احسان جتانا، زبان سے اذیت دینا، کہ مطلب دینا لیکن سنا سنا کر دینا، کہ تمہارے تو ہاتھ پاؤں اتنے چلتے ہیں پھر بھی تم لوگوں کو بیٹھ کے کھانے کی عادت ہو گئی ہے نا. یا دکھاوے کی نیت سے خرچ کرنا. دوبارہ ریجوائن کیجئے، پھر اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں. پلیز ریجوائن.
جی، سورہ بقرہ آیات 261 سے 266 پر ہم بات کر رہے تھے، انفاق فی سبیل اللہ اور آداب. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہا کہ 3 اعمال جو کہ صدقہ کو ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ دے کر احسان جتانا، زبان سے اذیت دینا، یا دکھاوے کی نیت سے خرچ کرنا. تو کچھ دے کر پھر اسے ضائع بھی کر دینے سے تو بہتر ہے کہ سائل سے نرمی اور شفقت سے بات کی جائے اور اس کی پردہ پوشی کی جائے، بجائے اس کے کہ سب کے سامنے بیان کر دیا جائے، ہے نا. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، کسی سے اچھی بات کہنا وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو دعا دینا وہ بھی صدقہ ہے. تو اگر کچھ نہیں دے سکتے مالی طور پر، تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اچھے الفاظ استعمال کریں. مسلم کی حدیث ہے، تم کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو. یعنی کسی سے مسکرا کے ملنا، پرتپاک طریقے سے ملنا، ہے نا، یہ بھی نیکی ہے. پھر ایک سوال جو بہت زیادہ ہم کو بودر کرتا ہے صدقہ خیرات نکالتے ہوئے، وہ یہ کہ کون مستحق ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون جینوئن ہے اور کون نان جینوئن ہے. یہ کیسے پتا چلے ہمیں کون حقدار ہے اور کون حقدار نہیں ہے؟ یہ کیسے؟ تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم اس کو بھی دو جو مستحق ہے اور اس کو بھی دو جو مستحق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہیں وہ بھی دیتا ہے جس کے تم مستحق ہو، اور وہ بھی دیتا ہے جس کے تم مستحق نہیں ہو. پھر تم اتنی کھوج کرید میں کیوں پڑ رہے ہو؟ جسٹ گیو اٹ فی سبیل اللہ، واسطے اللہ کے. کیونکہ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اوپر والا ہاتھ کون سا ہے؟ دینے والا ہاتھ. تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میرا ہاتھ دینے والا رکھ. اب آج کل جو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ بیگنگ بھی ایک مافیا بن گیا ہے نا. تو کیا بیچ میں جو چلی تھی ایک کوئی، انہوں نے چلایا تھا کہ بھئی یہ چونکہ یہ بیگرز کو آپ دے رہے ہیں پیسے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ کڈنیپنگ اور یہ بچوں کی جو ہے نا بہت بڑھ رہی ہے، تو آپ بالکل اس کو سٹاپ کریں. ٹھیک ہے، یو نیور نو کہ کہاں کہاں تک اس کی روٹس جاتی ہوں گی، کیا ہے. بٹ صحیح ہے، آپ پیسے نہ دیں، کوئی اور چیز رکھ لیں اپنے ساتھ. اور اگین ہیونگ سیڈ دیٹ نہیں دیتے تو کم از کم ایک اچھے الفاظ سے ان کو ایکسکیوز کر لیں، دعا کے ساتھ ان کو رخصت کریں. تو انفاق فی سبیل اللہ کا ٹاپک تو ایسا ہے کہ گھنٹوں آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے نا وہ تشنگی رہ جاتی ہے. تو جب کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کیا خرچ کرو؟ اینی تھنگ واٹ یو ہیو. آپ کے پاس وقت ہے، وہ اللہ کی راہ میں لگائیں. آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے، وہ اللہ کے لیے استعمال کریں. اللہ کے لیے مینز واٹ؟ اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے. یس، آپ اپنی جان لگائیے اللہ کی راہ میں، اپنا مال لگائیے اللہ کی راہ میں، اپنی اولاد اس کو اللہ کے دین کی طرف مائل کریں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. تو اینی تھنگ کیش اور کائنڈ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اینڈ دیٹ ول بی انفاق فی سبیل اللہ. تو صدقہ دیتے ہوئے اپنی نیتوں کو ضرور خالص کریں. مطلب صدقے کی جو میں بات کر رہی ہوں تو اس میں فرض صدقات بھی اور نفلی صدقات بھی. ٹھیک ہے، فرض صدقات جیسے زکوٰۃ، فطرہ، یہ سب جو ہے وہ فرض زکوٰۃ میں آ جاتے ہیں، فرض صدقات میں آ جاتے ہیں. اور نفلی
اس کے علاوہ تو جو خلوص کی بات کی گئی ہے نا، کہ خالص اللہ کے لیے خلوص دل کے ساتھ، اس لیے کہ صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور پھر جس کے ہاتھ میں آپ رکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدقہ نکالتی تھیں تو جو درہم یا دینار جو بھی وہ دیتی تو اس کو خوشبو لگا کے جو ہے نا اللہ کی راہ میں دیتی تھیں۔ تو جتنا سجائیں سنواریں آپ اللہ کے نام کی جو چیز بھی دے رہے ہیں، اللہ نوز اٹ، اور اللہ آپ کو اس کے مطابق ہی پھر اجر دے گا۔ جو حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے نا کہ 3 آدمیوں سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا، مطلب قیامت کے روز نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا، ہے نا؟ تو وہ کون ہے 3 آدمی؟ ایک ہے کپڑا لٹکانے والا، کپڑا لٹکانے والا کہ جو ایز اے فیلنگ آف گرینڈ فیلنگ جو آتی ہے ہمیں، پیچھے ہمارا دوپٹہ، ہماری جو بھی شرٹ ہے یا جو لہنگا ہے یا جو بھی جو ہمارا لوور ہوتا ہے، شادی کے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں دلہنوں کا جو ایک لہرا رہا ہوتا ہے، تو اس سے ایک غرور، ایک تکبر، وہ والی فیلنگ آتی ہے نا۔ تو اس لیے کپڑا لٹکانے والا، اس سے اللہ تعالیٰ نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ کلام فرمائے گا، نہ اس کو پاک کرے گا۔ پھر سیکنڈ ہے احسان جتانے والا، اور تھرڈ ہے ماں باپ کا نافرمان، یا کسی اور دوسری جگہ پہ یہ بھی آیا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر مال کو بیچنے والا۔ تو احسان جتانا مطلب جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ اللہ کے نام پر دے کے بھول جائیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں، آگے جو ہے آیات 267 سے 273، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو بہترین استعمال ہو سکتا ہے نا، وہ کیسے کہ یہاں پہ یہ ہدایت دی گئی کہ اللہ کی راہ میں اچھا اور پاکیزہ مال خرچ کرو، جیسا مال تمہیں پسند ہے نا ویسا ہی مال اللہ کی راہ میں دو۔ پھر ایک اور بھی بات آتی ہے کہ ہوتا ہے نا کہ ایگزیکٹلی مجھے وہ حدیث کا مفہوم یا کوئی یاد نہیں آ رہا، لیکن بہرحال پیئرز میں دیں چیزیں، جوڑے جوڑے کر کے دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بھی الگ ایک فضیلت ہے۔ پھر انفاق مال کا بہترین مصرف ایسے لوگوں کی مالی مدد کرنا ہے جو دین کی خدمت میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ معاش کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتے، یعنی جو بے روزگار ہیں مگر کسی سے مانگتے نہیں، بس دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو بہترین مصرف ان کی خدمت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصحاب صفہ ہوتے تھے، 400 کے قریب صحابی تھے یہ، جنہوں نے کہ اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے وقف کر دیا تھا، ہے نا؟ تو ان کے جو کھانا پینا تھا وہ کیسے ہوتا تھا؟ تو انصار، ان کے چونکہ کھجوروں کے باغ تھے تو وہ اپنی کھجوریں لا کر جو ہیں وہ مسجد نبوی میں لٹکا دیا کرتے تھے، تو پھر یہ اصحاب صفہ جو ہے اپنا گزر بسر اس سے کرتے تھے، لیکن اس پر بھی جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے بارے میں ہم نے سیرت نبوی میں پڑھا نا کہ اتنی بھوک سے لاغر، کمزوری اور لاغریت چھا جاتی تھی کہ وہ بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے ان پر۔ تو مزید فرمایا کہ مال و دولت سے زیادہ بڑی نعمت حکمت ہے۔ حکمت یعنی حق و باطل کو پہچاننے والی باطنی بصیرت، جو انسائٹ ہوتی ہے، رائٹ ڈیسیشن ایٹ دا رائٹ مومنٹ از حکمت۔
اور یہ اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے. تو جسے حکمت عطا کی گئی اسے تو بہت بڑی بھلائی مل گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت نصیب فرمائے. تو یہ جو معاش کے لیے جو جدوجہد نہیں کر سکتے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ آپ سے لپٹ لپٹ کے تو نہیں مانگتے جیسے کہ جو پروفیشنل مانگنے والے ہوتے ہیں. یہ تو وائٹ کالر لوگ ہیں، ان کو آپ کو اپنے آس پاس ڈھونڈنا پڑے گا. فرمایا کہ کھلے اور چھپے خرچ کرنا، تو جو فرض صدقات ہیں اس کے بارے میں اجازت ہے، گنجائش ہے کہ آپ اس کو دکھا کے دے سکتے ہیں کہ جو بھول گئے ان کو یاد آ جائے، یا دوسروں کو بھی انسینٹیو ملے، ہے نا. اور چھپے خرچ کرنا تو نفلی صدقات ہیں کہ اس طرح سے کریں کہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو بائیں الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اتنی خاموشی سے آپ دیں، ہے نا. آپ دیکھیں کہ پوشیدہ صدقہ جو دیتے ہیں نا، چھپ کر جو صدقہ دیتے ہیں، وہ گواہ بھی ہے. وہ گواہی کے طور پر بھی کام آئے گا آپ کے جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے. تو الحمدللہ رمضان کی آمد ہے، تو ہر طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں، سرن و علانیہ. کھلے کھلے طور پر بھی صدقہ کرنا ہے اور پوشیدہ طور پہ بھی صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ. کیا ملے گا ہمیں انفاق فی سبیل اللہ سے؟ دنیا میں کیا ملے گا اور آخرت میں کیا ملے گا؟ دنیا میں اللہ کی رضا، سب سے پہلے تو اللہ کی رضا ملے گی. الحمدللہ بالکل اس کے. لیکن ہم تو کوئی مٹیریل گین چاہتے ہیں نا. انسان جو ہے چونکہ عجلت پسند ہے نا، انسٹنٹلی ہاں، مجھے. پھر اللہ اس کا صلہ بڑھا کے دے گا. جو بھی دیں گے ہم اسے 10 گنا زیادہ تو فور شیور انشاءاللہ اللہ دیتے ہی ہے. تو جو نقد فائدہ ہے نا، جو دنیاوی فائدہ جو ہم سب کو گھیرے ہوئے ہے، تو صدقہ دینے سے کیا ہوگا کہ خوف اور پریشانی وہ دور ہو جائے گی. یہ چیزیں ہانٹ کرتی ہیں نا ہمیں، کتنے خوف ہمارے ذہنوں پہ لاحق ہوتے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے. تو دیں، خلوص دل کے ساتھ اللہ کے نام پر دیں، اینڈ دین سی دا کنٹینٹمنٹ، دا سیٹسفیکشن، جو انٹرنل سیٹسفیکشن آپ کو ملتی ہے، نو پیرالل ٹو دیٹ. صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے. بالکل. اور لانگ رن میں یس، اللہ کی رضامندی اور جہنم سے نجات. تو what else do we want؟ کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ آخرت میں تو دو ہی آپشن ہیں، یا جہنم یا جنت. تو جہنم سے بچا لیا گیا تو وہ کہاں گیا پھر؟ اوبویسلی جنت میں. تو اگر جو جہنم سے بچا لیا گیا تو وہ کامیاب ہے، تو از اٹ اے رائٹ اسٹیٹمنٹ اور ناٹ؟ یس آف کورس. آگے دیکھیں پھر آیات 274 سے 281. اس میں سودی لین دین کی زوردار مذمت کی گئی ہے. سود کی حرمت کا بیان ہے. حکم دیا گیا کہ سودی لین دین چھوڑ دو، ورنہ تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. تو ربا اور بیع با یا عین تجارت کو جو کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ تجارت اور ربا دونوں سیم ہی تو ہیں، تجارت اور سود سیم ہی تو ہیں. کیوں سیم ہے؟ ان کو کیوں سیم لگتا ہے؟ کیونکہ دونوں میں تو لین دین کے معاملات انوالو ہیں نا. لیکن کیا چیز وہ مس آؤٹ کر رہے تھے؟ کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ سیم ہے دونوں؟ اور یا کیا چیز ہے جو ربا کو حرام بناتی ہے اور بیع کو حلال بناتی ہے؟
سود کے لیے فکس رقم ہوتی ہے کہ اتنا لینا ہے، بالکل. اور تجارت میں نفع نقصان دونوں ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا، جو ایلیمنٹ آف نقصان، کیونکہ ہم نقصان تو ہم فیس نہیں کرنا چاہتے نا، تو وہ چیز جو تجارت کو حلال بنا رہی ہے وہ نفع اور نقصان دونوں ہیں. اور جو چیز ربا کو، سود کو حرام بنا رہی ہے کہ اس میں صرف جو ایلیمنٹ آف نقصان ہے اس کو بہت زیادہ منیملائز کر دیا جاتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں، بڑھتا ہی جاتا ہے نا وہ تو. جی. تو اینی فکسڈ ریٹ از ربا. ٹھیک ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ سود اور تجارت ایک ہی جیسے ہیں، حالانکہ اللہ نے جو ہے وہ تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سود کی کمائی میں برکت نہیں دیتا، جبکہ صدقات اور خیرات کو خوب پروان چڑھاتا ہے. فرمایا کہ مومنوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے ذمہ تمہارا جو سود نکلتا ہے اسے چھوڑ دو، ورنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کو تیار ہو جاؤ. ہاں، تم کو اصل رقم وصول کرنے کا حق ہے. اس اس میں سے بھی تنگ دست کو مہلت دو، بلکہ رقم معاف ہی کر دو تو اور بھی اچھا ہے نا. پھر نظر کی بھی بات کی گئی ہے. نظر یا منت ماننا. نظر کیا ہوتی ہے؟ نون، زال اور را کی بات کر رہی ہیں. ایک نون، زو اور را ہوتے ہیں. نظر وہ تو دیکھنے کی صلاحیت ہے نا، وہ نہیں. نظر نون زال را، کوئی غیر فرض چیز اپنے اوپر فرض کر لینا، وہ ہے نظر. نظر ماننا ہے نا. نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کنڈیشنل، ایک انکنڈیشنل. کنڈیشنل کیا ہوتی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی، ہے نا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور دوسرا انکنڈیشنل، کہ کوئی بھی آپ نیکی اپنے اوپر وہ کر لیں، نیک کام، کہ میں یہ کرتی رہوں گی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر نہ مانا کرو. نظر تقدیر نہیں بدلتی، بلکہ بخیل سے کچھ مال نکلوا لیتی ہے. جو کنجوس ہوتا ہے وہ ویسے مال نہیں دیتا، لیکن اس طرح سے جو ہے کچھ مال اس سے نکل آتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. پھر آگے فرمایا آیات 282 سے 283، یہ آیت دین ہے. دال یا نون، جیسے ہم دین لکھتے ہیں لیکن دین کے لیے دال کے نیچے زیر ہوتا ہے، اور یہ دین دال کے اوپر زبر. ٹھیک ہے. قرض کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہے نا. اور یہ طویل ترین آیت ہے قرآن کی، آیت دین. اس میں قرض، ادھار لین دین، باہمی معاہدات، آپس میں کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، رہن یعنی گروی جو رکھتے ہیں، اور گواہی کے حوالے سے جو ہے نا تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں. اگر کسی مدت تک قرض کا معاملہ کرنا ہو تو اس سلسلے میں ہدایات یہ ہیں کہ اس معاملے کو لکھ لینا چاہیے، ڈاکیومنٹیشن کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیا کہا کہ چاہے بڑی کوئی چیز ہو یا بہت معمولی سی چیز بھی ہو، لیکن یس اٹ شوڈ بی ڈاکیومنٹڈ. اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے دوسرے کا، یعنی کہ جو ریسیونگ اینڈ پہ، کہ جس نے کوئی قرض لیا ہے، یا تو جو، کیونکہ ریٹرن تو اس کو کرنا ہے نا. تو اسلام کا جو بیلنس ہونا ہے، آپ دیکھیں کہ کنڈیشنز جو ہے وہ لکھوائے گا کہ وہ کس طرح سے ریٹرن کرے گا، اور کتنے ٹائم ڈیوریشن میں، آل دیٹ. مگر کو تم حق کو کم ظاہر نہ کرے. ٹھیک ہے. جو چیز ہو مطلب فیئر گراؤنڈز پہ بات کی جائے. اس معاملے میں دو مسلمان مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کو بھی گواہ بنا لیا جائے.
البتہ نقد کے کاروبار میں تحریر ضروری نہیں ہے، مطلب جو ہینڈ ٹو ہینڈ خریداری کر رہے ہوتے ہیں ہم، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہو۔ ضرورت کے تحت کوئی چیز گروی رکھنا وہ بھی درست ہے۔ تو بیسیکلی تین باتیں یاد رکھنے کی ہیں اس آیت دین میں۔ ایک تو یہ کہ جو قرض دیا جا رہا ہے وہ لکھا جائے، دوسرا یہ کہ ڈیڈ لائن مقرر کر لی جائے کہ ہاں کب تک جو ہے یہ رقم واپس آئے گی یا جو بھی چیز ہے وہ واپس آئے گی، اور نمبر 3 یہ کہ گواہ ضرور مقرر کر لیے جائیں۔ ٹھیک ہے، آگے آیات 284 سے 286، اور یہ عظیم الشان دعا کا تحفہ ہے۔ یہاں پر آخرت کے محاسبے سے خبردار کیا گیا ہے، آخرت میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اس کے بارے میں وارننگ دی گئی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ کہ اللہ تو علیم بذات صدور ہے، وہ تو دلوں کے چھپے بھید جان لیتا ہے نا۔ دل میں کوئی خفیف سا خیال گزر گیا، اللہ کے تو علم میں وہ بھی ہے نا؟ چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب فرمانا، آمین۔ اور آسان حساب کی کیا ڈیفینیشن بتائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ آسان حساب مینز نو حساب ایٹ آل، اللہ پوچھے ہی نہ، وہ ہے آسان حساب۔ ٹھیک ہے، پھر اس سورہ بقرہ کے آخر میں اہل ایمان کو ایک عظیم الشان دعا کا تحفہ دیا گیا ہے نا؟ کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرمائیے اس پر جو ہم بھول گئے یا جو ہم سے خطا ہوئی۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالی جو آپ نے ہم سے پہلے آنے والوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالی جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرمائیے۔ واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرمائیے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلے میں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، آمین ثم آمین۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان ہے کہ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے تمام رسولوں کو ماننا ضروری ہے۔ ایمان کی تکمیل اس ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب عقائد اور احکام کو سن کر ان پر عمل کرنے کا پختہ عزم بھی ظاہر کر دیا جائے۔ تو آیات جو یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں 285 اور 286، ان کی خاص فضیلت یہ ہے کہ یہ تحفہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عرش کے نیچے ایک خاص خزانے سے عطا فرمایا گیا تھا۔ بخاری کی حدیث آتی ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ پہلی آیت میں یعنی 285 میں ایمانیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور جو آخری آیت ہے 286 اس میں اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت اور فضل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کسی ایسی بات کا پابند یا مکلف نہیں بنایا ہے جو اس کی طاقت میں نہ ہو، جو اس کی بس کی بات ہی نہ ہو، ہے نا؟ تو بس اللہ پر توکل مضبوط رکھنا ہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ ہماری مکمل ہوئی۔ سورہ آل عمران سورہ آل عمران اوور آل دیکھیں اگر تو کشمکش حق و باطل میں صبر و تقوی کی تلقین کی گئی ہے۔ اس میں ایک
مومن کی زندگی میں حق اور باطل کی کشمکش تو جاری رہتی ہے نا، تو اس میں صبر اور تقوی کی تلقین کی گئی ہے۔ آیات 1 till 9 اس میں فرمایا کہ قرآن کی ہر آیت حق ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، ہے نا۔ تو عظمت قرآن بیان کی گئی ہے یہاں پہ کہ قرآن حکیم نہ صرف حق پر مبنی کتاب ہے، بلکہ اب یہی کتاب حق اور باطل میں فرق کی کسوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، کرائٹیریا یہ ہے، کوئی بات آپ کو صحیح یا غلط معلوم کرنی ہے تو واٹ از دا کرائٹیریا؟ قرآن۔ اس میں کچھ آیات بالکل واضح ہیں جو کہ قرآن کی تعلیمات کی بنیاد ہے، جیسے کہ امر و نہیں مینس ڈوز اینڈ ڈونٹس، احکام اور مسائل اور جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کا مفہوم واضح ہوتا ہے نا، سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب اس میں کون سا راکٹ سائنس چھپی ہوئی ہے سمجھنے کے لیے، ہے نا؟ سمپل ہے یہ۔ تو کچھ آیات جو فرمایا کہ قرآن کی بنیاد ہے، محکمات ہیں، ہے نا، اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہ آیات یعنی کہ یہ غیر واضح ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی، فرشتوں فرشتوں کے بارے میں معلومات، جنت، دوزخ، تقدیر، یہ سب کیا ہیں؟ متشابہات۔ تو ان پر زیادہ بات کرنے سے منع کیا گیا، مطلب اس کی کھوج کرید میں نہیں لگو، جیسا قرآن میں بتایا گیا بس ٹیک اٹ ایز اٹ از۔ ٹھیک ہے، یعنی ہماری ناقص عقل کے لیے انہیں سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجروی ہے، وہ متشابہ آیات ہی کو اپنے غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں۔ نہیں، پہلے مجھے اللہ کی کرسی تو سمجھ آئے تو پھر میں کچھ آگے دیکھوں۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ نہیں، خلقتہ بیدی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ نہیں، پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیسے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کا تو کوئی خاطر خواہ جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی امیجنیشن اپنی بلڈ نہیں کرنی کہ اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں۔ دیٹ از اٹ۔ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی نا جو ہمارے ریگولر کلاس میں، کہ جب بھی ایسی کوئی آتی اللہ کے بارے میں کوئی معلومات، تو ہم کیا چیز امیجنیشن میں لائیں؟ جس اللہ کا نام لکھا ہوا وہ اپنے تصور میں رکھیں کہ یس، کیونکہ کوئی امیجنیشن بلڈ کرنا وہ بھی شرک میں چلا جائے گا۔ اور پھر جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ آیات ہی کو اپنے غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں، ان کی خود ساختہ پھر تعویل کرتے ہیں، اپنے طور پہ کوئی ایکسپلینیشنز بلڈ کرتے ہیں۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں، تاکہ وہ کوئی فتنہ کھڑا کر سکیں، لوگوں کو بہکا سکیں، لوگوں کو ڈیویٹ کر سکیں۔ البتہ علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت، خواہ اس کا فہم، اس کی سمجھ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، وہ حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمارے رب نے نازل کیا ہے، اور اسی لیے وہ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کہ ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے گا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے گا، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ پھر ایک جو مسنون دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اضطرابی کیفیت میں مانگا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہے نا، یا اے حی القیوم میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آیات 10 سے لے کے 20 تک اس میں آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں، تو ان کی طرف نظر رکھو۔ تو یہاں پہ واضح کیا گیا کہ بیویوں، اولاد، مال و دولت، سونے چاندی،
کھیتیوں اور دیگر اسباب دنیا کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ انسان کے لیے امتحان یہ ہے کہ آیا وہ ان دنیاوی محبتوں کو ترجیح دیتا ہے یا آخرت کی نعمتوں کا طلبگار بنتا ہے۔ دنیاوی نعمتیں وقتی اور گھٹیا ہیں ایز کمپیئر ٹو آخرت، تو دنیاوی نعمتوں کی کیا حیثیت ہے بتائیے، جبکہ آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں۔ آخرت کی نعمتیں ان متقیوں کو ملیں گی جو اللہ سے ڈرنے والے، اس کی بندگی کرنے والے، اور خاص طور پر سحر کے وقت، یعنی یہ جو نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، تو نماز تہجد کے وقت یا سحر کے وقت بخشش مانگنے والے ہیں۔ پھر یہاں پر ان آیات میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین حق ہے، جو زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات کے لیے ہدایت دیتا ہے نا، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ چونکہ دیگر الہامی مذاہب میں تحریف ہو گئی ہے، اس لیے اللہ کی نگاہ میں ان کی حقانیت ختم ہو چکی ہے۔ تو اب صرف اور صرف صراط مستقیم کہاں سے ملے گی؟ قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر جو 8 محبتیں گنوائی گئی ہیں ہے نا، انہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں طبیعتاً پسندیدہ بنایا ہے، انسان کا دل کھنچتا ہے ان کی طرف، ہے نا۔ اب امتحان یہ ہے کہ یہ محبت اعتدال کے اندر ہو اور شریعت کے دائرے میں رہے، یہی ہم کو آزمایا جا رہا ہے۔ تو اگر شریعت کے دائرے میں ہے، بیلنسڈ محبت ہے، الحمدللہ، نو ہارم ان اٹ۔ ان چیزوں کو استعمال کرنا پسندیدہ ہے، لیکن ان میں کھو جانا نہیں ہے ہمیں، ان کو اپنے حواسوں پر طاری نہیں کر لینا ہے۔ دیٹ از واٹ از کنڈیمیبل، بلکہ ان کے ذریعے، ان محبتوں کے ذریعے ہمیں اپنی آخرت کمانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، اور آخرت کی نعمتیں ہی پائیدار ہیں۔ تو بالکل اسلام میں جو ہے وہ ترک دنیا بھی نہیں ہے کہ بالکل دنیا کو چھوڑ دو، ہے نا۔ نہیں، اسی دنیا میں رہ کر انہی محبتوں کے درمیان تم اللہ کو راضی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو۔ تو یہ تو امتحان ہے نا۔ اگر کوئی امتحان ہی نہ ہو تو بتائیں پھر زندگی رہے گی کیا؟ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے، اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے لیے مستحق بنانا ہے۔ تو یس، ان محبتوں کو ری ارینج کر کے نیچے لائیے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ٹاپ آف دا لسٹ لے کے جائیے۔ یہ ری ارینجمنٹ کرنا ہی ہمارا امتحان ہے، اینڈ اٹ از ڈن، اٹ کین بی ڈن۔ یاد ہے ابھی کیا بتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ پابند نہیں کرتا۔ تو جب یہ ہمیں کہا گیا ہے تو یس اٹ کین بی ڈن، تبھی تو ہم سے ریکوائرڈ ہے یہ۔ تو انسان بھول جاتا ہے نا، انسان ہے ہی انسان جو، انسان لفظ ہی یہ نسی نون سین یا بھول جاتا ہے انسان، بھلکڑ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً، اور پھر یہ رہتی دنیا تک کے لیے گائیڈنس ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ تو آپ دیکھیں جیسے یہ فیبرری کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک لو از ان دی ایئر، دس میسج فلوٹس اراؤنڈ، جو بھی ایک غیر مسلموں کا تہوار ہے جس کو کہ مسلمانوں نے جو ہے نا اپنا شعار بنا لیا ہے، تو جگہ جگہ بڑے بڑے دل لٹکتے نظر آتے ہیں۔ تو ایک مومن کی زندگی میں تو
Love remains in the air throughout the year. And how is that? क्योंकि उसके पास कुरान है. And what is Quran? Quran is a love letter from Allah, a love message from Allah. Yes or no? Yes. Yes, very much yes. Yes. मतलब जो कहा ना कि जब मुझे अल्लाह से बातें करनी होती हैं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बातें करें तो मैं कुरान खोल के पढ़ता हूँ. Alhamdulillah, first and foremost Allah's love, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then comes all the other मोहब्बतें जो भी हैं. तो ये सब जो मोहब्बतों का जिक्र किया गया, ये सब जायज मोहब्बतें हैं. यस, बट इन मोहब्बतों को ओवरहेल्म नहीं कर लेना अपने ऊपर. बस इतनी सी गुजारिश की गई है. आगे फरमाया 21 से 30, मोमिन काफिरों को दोस्त ना बनाए. ठीक है, डीलिंग हो सकती है बट हार्ट फेल्ट फ्रेंडशिप बिल्डअप नहीं करनी है. ठीक है, तो यहाँ नसीहत की गई कि मोमिनों को चाहिए कि वो मोमिनों के मुकाबले में काफिरों को दोस्त ना बनाए. जिसने ऐसा किया उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं. हाँ, अगर जान को खतरा हो तो फिर जाहिरी तौर पर दोस्ती की जा सकती है, लेकिन बेहतर है कि इंसान काफिरों से डरने के बजाय अल्लाह से डरे और अजीमत की राह इख्तियार करे. काफिर चूंकि अंबिया और दूसरे इंसाफ का हुक्म देने वालों को कत्ल करते रहे हैं, लिहाजा उनके लिए दर्दनाक सजा है. हुकूमत देना या छीनना, इसी तरह इज्जत और जिल्लत देना अल्लाह ही के कब्जे में है. वही कुल इख्तियारात का मालिक है. मोमिन कभी भी अपने असबाब और वसाइल पर तवक्कुल नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करता है. अल्लाह के पास कुदरत कामिला है. तो जिंदगी तो है ही तब्दीली का नाम, है ना. यही इंसान का इम्तिहान है. ये कभी खुशी कभी गम, यही चलता है इंसान की जिंदगी में. कि नेमत मिले तो फूलना नहीं है, फख्र नहीं करना, प्राउड फीलिंग बिल्डअप नहीं करनी, बल्कि शुक्र अदा करना है, रब का एहसान मानना है. और जब गम आए तो उसमें मायूस नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं चले जाना. नेमत के चले जाने पर सब्र करना है और शिकवा शिकायत मुंह पर ना आने पाए. तो सब्र और शुक्र, ये दो ही तो सब्जेक्ट्स हैं हमारे. जब हम कहते हैं ना कि वी आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन हॉल, तो यहाँ पर दो पेपर्स हैं हमें जो सॉल्व करने हैं. एक सब्र का इम्तिहान, एक सब्र का पेपर, एक शुक्र का पेपर. और वैसे देखें तो हर एक लम्हा अगर वो शुक्र का है तो वहाँ सब्र भी रिक्वायर्ड है, और अगर वो सब्र का है प्रीडोमिनेंटली तो वहाँ शुक्र का भी पहलू निकलता है. प्लीज रिज्वाइन, रिज्वाइन कीजिए. जी. तो हम सूरह आल इमरान आयत 21 से 30 पे बात कर रहे थे कि मोमिन जो है वो काफिरों को दोस्त ना बनाए. और इस पर ही हमने बात की कि अ, इंसान जो है वो सब्र और शुक्र का इम्तिहान दे रहा है ना. नेमत मिले तो भूलना नहीं है, फख्र नहीं करना, प्राउड फीलिंग नहीं डेवलप करनी, अपने आप को कंटेन रखना है. और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है नेमत मिलने पर, उस नेमत का हक अदा करने वाला अल्लाह ताला बनाए, है ना. और गम में मायूस नहीं होना, नेमत के चले जाने पर सब्र करना, शिकवा शिकायत मुंह पर ना आने पाए.
دینے اور لینے کی مصلحتیں اللہ ہی بہتر طور پر جانتا ہے۔ اللہ نے کیوں دیا؟ جب کچھ کوئی نعمت ملتی ہے تو بھی نیور آسک کہ اللہ کیوں دیا۔ ہم تو خوشیاں منانے میں انوالو ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کیوں لیا۔ صحیح ہے؟ تو دینے، جہاں اللہ کے دینے میں مصلحت ہے تو جہاں اللہ کے لینے میں بھی مصلحت ہے، یہ چیز ہم اپنے آپ کو سمجھائیں۔ تو وہی میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس زندگی کے امتحان میں ہم 2 پیپرز سالو کر رہے ہیں تھرو آؤٹ آر لائف، اینڈ دیٹ از صبر اور شکر کا امتحان۔ ایک صبر کا پیپر ہے، ایک شکر کا پیپر ہے۔ تو کوئی بھی سچویشن آپ کی زندگی میں ہے، اگر وہ شکر کا مقام ہے تو اس میں بھی صبر از ریکوائرڈ ویری مچ، ہے نا؟ اور اگر وہ کوئی ایسا مقام ہے جہاں صبر کی ضرورت ہے تو وہاں پہ شکر کا بھی پہلو نکلتا ہے لازمی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، راضی برضا رب، الحمد للہ علی کل حال۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے اور اس دعا کا سہارا لینا جو کہ یہاں پر بیان ہوئی نا آیت 26 میں، کہ حکومت دینا یا چھیننا، عزت اور ذلت دینا اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہی کل اختیارات کا مالک ہے۔ پھر آگے آیات 31 سے 41 یہاں پر فرمایا کہ اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے، اللہ کوئی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی کہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اسے خدمت دین کے لیے وقف کروں گی۔ ابھی ہم نے نظر کی بات کی تھی نا، تو آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی نظر مانگی، تو انہوں نے کنڈیشن نہیں کیا تھا کہ یہ ہوگا تو یہ کروں گی، نہیں، بس ایک نظر مانی الحمدللہ۔ تو یوزلی ایسا ہوتا تھا کہ جو ایسی نظر مانتے تھے تو ان کے یہاں بیٹا ہوتا تھا اور وہ اللہ کے دین کے لیے اس کو وقف کر دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے حضرت مریم علیہ السلام جیسی عظیم بیٹی عطا فرمائی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو میں نے تو بیٹی جنی ہے۔ قرآن میں کیا کہتے ہیں، اللہ نیو اٹ، کہ اللہ کو تو پتا ہے کیا جنا ہے تم نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بشارت دی کہ اس بیٹی جیسا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، مطلب اتنی عظیم بیٹی ہے یہ۔ تو اللہ نے اسے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی بہت عمدہ تربیت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ان سے علم و حکمت کے بہت اعلیٰ اعلیٰ نکات سنتے اور حیران ہوتے کہ تنہائی میں ان کے پاس یہ علم و حکمت کے یہ اعلیٰ موتی کہاں سے آتے ہیں۔ تو ایک بار حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کہاں سے سیکھے، تو انہوں نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل پر ایک دل میں ایک کسک سی اٹھی اور فوراً اللہ سے دعا مانگی کہ اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو روایت میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی عمر 100 ایئرس کی تھی تقریباً، اور ان کی بیوی جو تھی وہ 90 ایئرس کی تھی، لیکن تو بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے، تو مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما جو میرے بعد حق کی تبلیغ کے مشن کو جاری رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے کوئی اور ایکسس تو ہے نہیں، پھر یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں ان کے پاس، ہے نا؟ تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ انہوں نے فوراً پھر اپنے لیے دعا کی نا کہ اللہ تو مجھے بھی، جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز تو ایسی باتیں نہیں بتاتی، لیکن تو مجھے اپنی طرف سے ایک اولاد
صالح بیٹا عطا فرما۔ اس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو بجائے اس کے کہ حسد کا جذبہ اپنے اندر بلڈ اپ کریں اور اس آگ میں جلیں، حسد تو ایک آگ ہے نا جو خود جلاتی ہے انسان کو اندر سے، تو بجائے اس کے کہ حسد ڈیولپ کریں اور خود جلیں اندر سے، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو یہ نعمتیں ملی ہیں، اللہ ان کے لیے یہ بہتر ثابت ہو، اور مجھے بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرما، ہے نا؟ اللہ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں نا۔ تو یس، دس از دا اپروپریٹ بیہیویئر کہ دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر کیا انسان کا رویہ ہونا چاہیے۔ پھر جو حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی اور جو انہوں نے کہا کہ اللہ تجھ سے دعا مانگ کے تو کبھی نا امید نہیں ہوا، مطلب یہ چیز جو ہے نا بہت ایک دل پہ لگنے والی بات ہے کہ اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ ایک ہوتا ہے نا رسمی طریقہ دعا مانگنے کا، اللہ تم چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو نہ دے، یہ نہیں۔ اللہ سے جب مانگیں تو فل کنوکشن کے ساتھ، اللہ تم دے اور اس کو میرے حق میں بہتر فرما۔ جب انفرٹیلیٹی کے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس اور جب وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ ایک بچہ دے دے، میں کہتی ہوں ایک کیوں؟ جب اللہ تو بہت دینے پر قادر ہے تو اپنے آپ کو لمٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ سے جب بھی مانگے بھرپور طریقے سے اور اسٹرانگ کنوکشن کے ساتھ، یس اللہ یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ، اللہ تیرے کلمہ کن کی محتاج ہے، ہم تیرے کلمہ کن کے محتاج ہیں۔ پھر اتباع رسول کی بات کی جا رہی ہے نا یہاں پر، اتباع رسول، رسول کی اتباع کرنا مینس رسول کو کاپی کرنا، ہے نا؟ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس کو پروف کرنا ہوگا، تو کیا کرو؟ پروف کیسے کرو گے؟ کہ رسول کا اتباع کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دعویٰ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تم اب اس کو پروف کرو اس طرح سے کہ تم رسول کو کاپی کرو، اس کی سنت پر عمل کرو۔ تو یہ تو امتحان ہے، اس کو تو کلیئر کرنا ہی پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو، اگر ہم کو اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کے لیے ایلیجبل بنانا ہے۔ اور امتحان کیا پاس کرنا ہے؟ یہ اتباع رسول کا ہے نا۔ جو جتنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، جو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا، جو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرے گا، اتنا وہ اللہ سے محبت کرنے میں سچا ثابت ہوگا۔ سمپل ایکویژن۔ تو اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، ان کو کاپی کرنا۔ اتباع ایک ہوتی ہے اطاعت، حکم ماننا۔ اتباع از ون اسٹیپ اہیڈ آف اطاعت، اطاعت سے بڑھ کر اتباع ہے، یس، پیچھے پیچھے چلنا، وہ جیسا کریں ویسا کرنا۔ تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا محبوب بناتا ہے انسان، وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک پنتھ دو کاج، اللہ کی اطاعت سے انکار از اکول ٹو کفر، ٹھیک ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار دیٹ از اکول ٹو واٹ؟ fill in the blank, come on۔ اللہ کی اطاعت سے انکار از اکول ٹو کفر، ٹھیک ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار از اکول ٹو واٹ؟ اللہ سے ناراضگی، جی اللہ سے ناراضگی، کفر ہی ہوا نا یہ بھی۔ ہاں اور ہاں جی، ایگزیکٹلی، یہ بھی کفر ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت سے انکار کو جب ہم کہتے ہیں از اکول ٹو کفر، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار از آلسو اکول ٹو کفر. صحیح ہے. لہذا جو سنت نبوی ہے یا صحیح احادیث ہیں ان سے انکار ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو دین کا اہم اور لازمی جزو ہے. ٹھیک ہے. جو ایک منکر حدیث فیکشن پروان چڑھ رہا ہے یا انکار حدیث کا جو فتنہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، وی ہیو ٹو اسٹے اوے فرام اٹ. تو جو یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی جو نظر یا منت کا ذکر ہے جو کہ بلا مشروط تھی، انکنڈیشنل ہے نا. ہم جو ہیں وہ شرطیں لگاتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو یہ کروں گی، یہ ہو گیا تو یہ کروں گی. وہ صحیح نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ لڑکا ہی اللہ کی دین کی خدمت کر سکتا ہے، لڑکی کیا کر سکتی ہے. وہ پرسپشن بھی یہاں درست کیا جا رہا ہے نا. اس پرسپشن کو یہاں غلط ثابت کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جیسی لڑکی ایسا لڑکا کہاں ہو سکتا ہے. تو اللہ کی مصلحتیں وہی جانتا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہی حکمت ہوتی ہے. پھر ایک ماں کی دعا یہاں بتائی گئی کہ آنے والی نسلوں کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. تو بہت ہی جامع دعا ہے جو ہر ماں کو ضرور اپنے ہونٹوں پہ رکھنی چاہیے کہ آنے والی نسلوں کو، مطلب اس بچے کو، میرے اس بچے کو اور آنے والی نسلوں کو، اس کے ذریعے جو نسل چلے گی اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. بخاری کی حدیث ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس سے، شیطان سے، مس مین سین سین چھونے کو کہتے ہیں نا، ٹچ کرنے کو. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس سے، شیطان سے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے. تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان آ کے چھوتا ہے اور پھر وہ اس کی وجہ سے وہ چیختا ہے، وہ روتا ہے. تو پیدائش کے فوراً بعد تعوذ، تعوذ از اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ اور آیت الکرسی پڑھ کر بچے پر مسنون طریقے سے دم کرنا چاہیے. اور مسنون طریقہ کیا ہے دم کرنے کا؟ کہ اپنے ہاتھ پہ پھونک مارے اور پھر بچے پر پھیر دیں. بچے پہ ڈائریکٹ بلو نہیں کرنا ہے، پھونکے نہیں مارنی ہے. تو یہ جو عمل ہے تعوذ پڑھنا، آیت الکرسی، خود ماں بھی کر سکتی ہے. اس میں پاکی ناپاکی کا کوئی وہ نہیں ہے. زبان تو پاک ہوتی ہے نا. جو بھی اٹینڈنٹ ہے، ماں خود یہ سب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا آیات 140، سوری آیات 42 سے 54، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، معجزے اور پکار کا ذکر ہے اس میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کی معجزانہ ولادت اور پھر ان کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والے بہت سے معجزات کا بیان ہے. اور ان کی اس پکار کا بھی ذکر ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کی طرف میرا کون مددگار ہے، کون ہے جو اللہ کے لیے، یعنی اس کے دین کی نصرت کے لیے میرا ساتھ دے. تو محض چند افراد نے ان کی دعوت قبول کی اور کیا کہا تھا انہوں نے؟ نحنو انصار اللہ. اور وہ حواری تھے ان کے جو، اور اللہ کی فرما برداری اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. تو جتنے بھی معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے گئے اس میں جو ایک اسٹرائکنگ فیچر ہے یا دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ کہ بِإِذْنِ اللہ، یہ مینشن کیا گیا، اللہ کی اجازت سے وہ یہ سب کرتے تھے.
کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ مٹی کے پرندے میں جان ڈال دیتے تھے، یہ سب کس طرح سے ہوتا تھا؟ بِإِذْنِ اللہ. بار بار اللہ نے کیوں یہ مینشن کیا؟ یس پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی، رسولوں کو جو معجزے دیے گئے بِإِذْنِ اللہ، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا تھا، ان کی کوئی اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی تھی اس میں. یہ ہوللی اینڈ سولی اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں تو اب نعوذ باللہ وہ خدا بن گئے. نہیں، وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اللہ جس کو جو پاور دے دے، nobody can question it. پھر آیات 55 سے 63 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بیان ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ جو تھے اس وقت جو ان کے دشمن تھے وہ ان کو مارنے کی چالیں چل رہے تھے اور وہ بلڈ اپ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تدبیر عمل میں لائی اور ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، انہیں آسمان پر اٹھا لے گا اور ان کے دشمن کو دنیا اور آخرت میں عذاب سے دوچار کرے گا، اور ان کا اتباع کرنے والوں کو کافروں پر قیامت تک غالب رکھے گا. پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ ہونا ان کے خدا ہونے کی دلیل کیسے بن سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی اپنی قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا. اگر بغیر باپ کے ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا مانتے ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو ان کو بھی پھر خدا مانے، ہے نا؟ ریشنل تو پھر یہ کہتا ہے، لاجک سے اگر چلنا ہے تو پھر تو یہ، تو اس کا ان کے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوتا. آگے آیات 64 سے 71 کہ دعوت کی بنیاد جو ہے نا مشترکہ باتوں کو بناؤ، کہ جب بھی کسی کو دین اسلام کی دعوت دینی ہے تو کامن گراؤنڈز پر بات شروع کرو. ٹھیک ہے، کوئی کانفرنٹریشن والی بات سے بات کا آغاز نہ کرو کہ شروع میں ہی جو ہے نا پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے اور بات سننے سے پہلے، بات ہونے سے پہلے ہی بات ختم ہو جائے. تو اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہم سب آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیم کو قبول کر کے اختلاف ختم کر لیں. وہ مشترکہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. وہ جب بھی کسی فریق کو دعوت دینی ہو تو دعوت کی بنیاد ایسے نکات کو بنایا جائے جو دونوں فریقوں کے درمیان مشترک ہوں، کامن گراؤنڈز ہوں. ٹھیک ہے، اہل کتاب کی محرومی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ دوسروں کو بھی توحید کی راہ سے روکنے کا جرم کیا انہوں نے. یہود اور نصارہ دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، امام مانتے تھے. تو یہاں فرمایا کہ وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو رہے تھے، حنیف مسلم، نہ فوکس تھے، اسی کے فرما بردار تھے اور ہرگز مشرک نہ تھے. کان من المشرکین، نہ ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی ذکر آتا ہے تو حنیف، مسلم، اور اس کے ساتھ ایڈیشنل وکان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. مطلب اس سے زیادہ کیٹیگوریکل بیان کیا ہو سکتا ہے، کلیئر کٹ بیان کیا ہو سکتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہو تو ان کا طریقہ کار تو دیکھو نا، وہ کیا تھا، وہ اتنے فوکس تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہاں فرمایا کہ وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو رہے تھے، اسی کے فرما بردار تھے اور ہرگز مشرک نہ تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور دین پر عمل پیرا ہیں. تو پھر تم کو ان کی بات ماننے میں کیا دشواری پیش آ رہی ہے؟ کیوں نہیں تم ان کی بات مانتے؟ مطلب بہت ہی سمپل بات نہیں بتائی جا رہی ہے
تو جو جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں سب کی بیسک تعلیمات تو سیم ہی تھی، توحید، آخرت، رسالت، اور سٹارٹنگ پوائنٹ ان کا توحید ہی ہوتا تھا۔ باقی جو معاملات ہوتے تھے وہ قوم ٹو قوم ویری کرتے رہے تھے، لیکن عقائد تو سیم ہی رہا ہے، عقیدے میں تو کوئی چینجز آئے ہی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر تو آپ دیکھیں کہ تعلیمات جو تھیں وہ یہی رہی ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یا قرآن کا بھی آپ دیکھ لیں کہ مکی زندگی، مکی دور کا جو قرآن ہے تو صرف انہی 3 عقائد کے اس پر فوکس کر رہا ہے، انہی عقائد کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا آیات 72 سے 80، یہاں پر یہودیوں کی سازش اور گمراہی کا ذکر ہے، ان کی ایک سازش اور ایک گمراہی کا ذکر ہے یہاں پر۔ انہیں اس بات پر شدید غصہ تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اس دین پر قائم رہتا ہے، اسے چھوڑتا نہیں۔ یہودیوں نے سازش کے تحت طے کیا کہ ہم صبح کے وقت ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیں گے اور شام کے وقت اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے، تاکہ اسلام کی ساکھ جو ہے نا، اسلام کی کریڈیبلٹی متاثر ہو اور کچھ لوگوں کے دلوں میں اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ تو یہ ان کی ایک سازش تھی، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے تو لوگ ان کی طرف لک اپ ٹو کرتے تھے کہ بھئی اچھا یہ کیا کر رہے ہیں تو ہم یہی کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک پلان بنایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، تو اس طرح جو اسلام میں جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا شیکی بنا دیں ہم۔ اور ایک گمراہی، یہود کی ایک گمراہی کا بھی بیان ہے۔ وہ گمراہی کیا تھی؟ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم غیر یہودیوں کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی کر سکتے ہیں اور اس پر اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ ان کے خیال میں شریعت پر عمل صرف یہود کے درمیان ہوگا، غیر یہودیوں کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ جو معاملہ کریں اس پہ کوئی ہماری پکڑ نہیں ہو، ہم ان کو مار دیں، دھوکہ دیں، جو کریں کچھ کریں، اس کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا، انہیں دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اور تقوی کی روش اختیار کرے گا اللہ اسے ضرور نوازے گا، خواہ وہ کسی نسل اور کسی رنگ کا ہو۔ پھر آگے آیات 81 سے 91، یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے جو عہد ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب جو لوگ بھی ان انبیاء علیہ السلام کے نام لیوا ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے کیے گئے عہد کی پابندی کریں، ہے نا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنے انبیاء علیہ السلام کے عہد کا پاس کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیں اور دین اسلام کو قبول کر لیں۔ تو یہاں پر خبردار کیا گیا کہ اگر کسی نے دین اسلام کو قبول نہ کیا تو اللہ یہ روش ہرگز قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے۔ اگر کسی نے دین اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ کے پاس کیا سٹینڈنگ ہوگی اس کی؟ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے دنیا میں لعنت اور آخرت میں دردناک عذاب ہو۔ دنیا میں لعنت ہے مینس اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ ان پر رحم نہیں فرمائے گا۔ جب دنیا میں لعنت ہے، جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتا، تو پھر ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کفار اتنے فلرش کیوں کر رہے ہیں؟ دن دگنی رات چوگنی، دنیا تو لگتا ہے ان کے لیے کھل پڑی ہے۔
Why is that so? It is because کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں؟ یہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ ہوتا. تو ہے ہی نہیں کوئی ویلیو اللہ کے نزدیک اس دنیا کی. تو رسی دراز کی بھی ناچو اچھلو کودو عیش کرو. پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا. تو جو ہم بات کرتے رہیں کہ استدراج از واٹ، رسی دراز ہونا، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. سوری، اللہ کی طرف بہت بڑا عذاب ہے. تو اللہ نے کافروں کی رسی دراز کی ہوئی ہے، اور دنیا میں لعنت کا ایک طریقہ استدراج ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ہاں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر وہ توبہ کر لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام کو قبول کر لیں تو پھر اللہ کے یہاں ان کی بخشش کی صورت پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو الحمدللہ ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہو گیا. چلیں بتائیے کوئی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں آج کے درس سے ریلیٹڈ. رضوانہ یس سوری. جی، شاہین بھائی جی بتائیے. ہاں رضوانہ، ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ زکوٰۃ کے بارے میں بہت زیادہ نکتے ہیں کہ آپ کس طرح دیں، اور بہت سمجھ کے اور بہت انویسٹیگیٹ کر کے دینا چاہیے. تو اس میں کہاں تک، کیونکہ اب جو کچھ صاحب نصاب کا طریقہ تھا اس میں تو آلموسٹ ہر چیز ہر انسان کے پاس آج کل ہوتی، بٹ وہ لوگ غریب ہیں، تو پھر کس طرح سے زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کرنی چاہیے؟ تو پلیز تھوڑا سا ہمیں ذرا اس پہ بتا دو. جی شاہین بھائی جی، زکوٰۃ چونکہ فرض صدقہ ہے نا، اور اس کے مصارف ہمیں بتا دیے گئے ہیں، تو اس پہ تو ہمیں اس کے جو پرٹیکولرز ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا. آپ کہہ رہی ہیں کہ صاحب نصاب ہیں لیکن غریب ہیں، ٹھیک ہے. تو صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی انسان قرض دار ہو جاتا ہے. تو ایک مصرف ہمارے پاس ہوتا ہے نا، گردنیں چھڑانے کے سلسلے میں بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے. تو وہ آپ کو ہاں اس بارے میں چھان پٹک کر لینی ہوگی کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، واقعی میں بنتے ہیں. تو پھر آپ اس طرح سے جو ہے ان کو زکوٰۃ میں ہیلپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. یا غریب مسکین ہے نا، جو اس کے مصرف آتے ہیں زکوٰۃ کے. تو مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ گزر بسر کے لیے جو ہے اماؤنٹ نہ ہو، صحیح ہے. تو اس کے لیے بھی پھر اگر آپ کو، چونکہ آج کل جو ہم مہنگائی کا طوفان دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اب تو ہر اسٹریٹا، یعنی کہ جو مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، سب کو جو ہے یہ مہنگائی جو افیکٹ کر رہی ہے نا. تو اس طرح کے اگر کوئی بنتا ہے تو اس میں آپ صحیح طرح سے معلوم کر کے اور پھر آپ ان کو زکوٰۃ سے ہیلپ کر سکتے ہیں، ایلیجیبل ہیں وہ تو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لیکن زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ میک دیم نو کہ ہاں اب یہ زکوٰۃ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جی اور باجی میرا یہ سوال ہے کہ فرض زکوٰۃ جو سے ہمارے اوپر ہے تو ہم مسجد میں تو خیر نہیں دیتے،
لیکن کہا کہ مدرسے میں دو، تو مدرسے میں یہ بھی سنا ہے کہ آپ قرآن شریف یا پارے لے کے دے سکتے ہو. تو خیر میرا زمین تو مطمئن نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. ہاں، مسجد میں آپ نہیں دے سکتے زکوٰۃ کا استعمال، لیکن ہوں. مدرسے میں آپ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کو مطلب وہ آتھرائز کرنا ہوتا ہے نا، مالک بنانا ہوتا ہے اس کا، کہ وہ یہ خرچے سارے ٹیک کیئر کرے گا. صحیح ہے. اچھا اچھا. اور نہیں، یہ بھی مدرسے کے سنا ہے کہ آپ پارے لے کے دے دو، جیسے مدرسے کے جو 10 بھی پارے انتظامی 15. امور ہیں، مدرسے کے جو بھی انتظامی امور ہیں تو پھر اس میں آپ اچھا اچھا. زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اوکے اوکے اوکے، جزاک اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سعدیہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں سعدیہ. رضوانہ تھوڑا سا ایڈ کر دو اس میں جو جی شاہدہ باجی نے پوچھا. جی بولیں. جی شاہدہ باجی، جی جی باجی، السلام علیکم. کر سکتے ہیں کہ مدرسے میں جو ہے نا بہت مطلب بہت غریب گھرانوں کے لوگ آتے ہیں نا بچے کئی، تو آپ جیسے آپ وہ بولتے ہیں کہ میں نے یہ 2 بچوں کی یا 1 بچوں کی بھی آپ کا ہے، ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ ہر منتھ یا اگر آپ اکٹھا دینا چاہیں تو وہ جیسے رضوانہ نے کہا نا کہ کسی انڈو آپ کو اسپیسیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس بچے کی اگر آپ اعانت کر لیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایک یہ طریقہ بہت اچھا ہے کہ جو ہے آپ کو بتائیں امت مسلمہ کا اس میں کیا حال ہے، اور دین کے اسپیکٹ میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ مسجد میں یا مدرسے میں دینا چاہتے ہیں تو اس میں یہ کام آپ کر سکتی ہیں کہ 1 یا 2 بچے نا اس کی ذمہ داری لے لیں اور ہر مہینے جو ہے آپ دے سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. جو انشاءاللہ. انتظامیہ ہے پھر وہ اکارڈنگلی دے دے گی ان کو. ان کا کھانے پینے کا خرچہ وہ اٹھاتے ہیں نا سارا. چلو میں آپ سے بعد میں کانٹیکٹ کروں گی اس معاملے میں انشاءاللہ، پھر کچھ کرتے ہیں. جی اور کوئی بتانا چاہے کچھ؟ جی صدف بتائیے. جی وہ جو آپ نے وہ بتایا تھا نا کہ مانگنے والے جو آپ کو آتے ہیں آپ کے پاس، ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتے، تو ان کو جھڑکنے کے بجائے ہم مطلب آرام سے بھی ان کو منع کر سکتے ہیں نا کہ ہم نہیں دے رہے ان کو. جی بالکل. یہ میں نے بہت دیکھا ہے نا کہ لوگ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ بھی نہیں ہے نا صحیح. اس طرح آپ کسی کا دل دکھا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. جی. السلام علیکم نسیمہ. جی وہ نصر. میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ اور جیسے ہم اب تنخواہ آتی ہے تو ہم سارا سال میں یا مشت نہ دے سکیں تو سارا سال تھوڑی تھوڑی کر کے ہم اپنی زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اور پھر اس کو جمع کر لیتے ہیں، پھر جتنی بنتی ہیں اس کے حساب سے پھر اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں. بالکل تو یہ صحیح. طریقہ بھی صحیح ہے. بالکل صحیح. آپ رمضان میں جو ہے اپنا پورا ایئرلی اسسمنٹ کر لیجئے، جو بھی اماؤنٹ جی بنتی ہے وہ اوور دا ایئر آپ تھوڑی تھوڑی کر کے نکالتے رہیں. بالکل ہو سکتا ہے ایسے. لیکن اکثر لوگ آپ کہتے نے ہیں نا وہ کہ رمضان شریف میں ہی دیں. ایک ٹائم مقرر کرنا ہوگا کہ بھئی میں اس میں وہ کر لیتی ہوں. رمضان میں چونکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ کافی ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، اور دوسرا جی یہ کہ آپ کو مطلب وہ ایک اسلامک سال کے حساب سے آپ رمضان کو یاد رکھ لیتے ہیں کہ ہاں کہ بھئی رمضان میں نے حساب کرنا ہے اپنے زکوٰۃ کا. تو جی کر جی سکتے ہیں ایسے. بالکل. جی شکریہ. جی. باقی ابھی جیسے رمضان نہیں ہے، شعبان کا مہینے ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے کسی کو کپڑے دینے ہوتے ہیں یا راشن، تو ابھی شعبان میں بھی بہنیں جیسے ابھی رمضان کی بھی بیچ تو سکتے ہیں، لیکن اجر میں کیا فرق پڑے گا کیا؟ جی مطلب رمضان میں ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے نا. تو اچھا اچھا. لیکن یہ ہے کہ مطلب آپ دینا چاہیں تو پورا سال دیں. مطلب وہ بھوک تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا جو ضرورت مند ہے.
ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان اچھا میں سے بھوک لگتی ہے ان کو پھر پورے سال نہیں ہوتی. ہم اپنے چونکہ بہت کیلکولیٹنگ ہے نا انسان کا دماغ، تو ہم چونکہ اجر کے میکسیمم اجر گین کرنے کے لیے ہم رمضان کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہم دیں. لیکن اگر کوئی سہولت اچھا ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو آپ پہلے بھی دینا چاہیں تو الحمدللہ نیتیں تو اللہ جانتا ہے، اور اجر بھی اللہ ہی دینے والا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو جو رمضان والا اجر ہے وہ اللہ ابھی بھی دے دے تو کوئی اللہ کو تو نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. جی جی السلام علیکم باجی. جی روبینہ. جیسے شاہدہ باجی نے بولا تو بہت سے لوگ گاؤں چلے جاتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے، یا میری ایک ہے وہ گاؤں جا کے اس کو پیسے دے دیتے تو وہ وہاں پہ کر لیتے. تو اس طرح تو کر سکتے ہیں نا آگے بھی، پھر بعد میں رمضان میں کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، بالکل. کافی مسئلے ہوتے ہیں سب کے. جی جی بالکل. ہم بھی رمضان میں راشن وغیرہ اتنا منگوائیں پھر سب کو بانٹیں، بار بار سب صحیح. دروازے بجائیں جواب دے، تو یوں ہوتا ہے نا رمضان سے پہلے دیکھے وہ بھی اپنا سکون سے روزے رکھیں کھائیں پیئیں اور ہم بھی اپنا ہے نا تو سکون کریں. صحیح ہے، بس اللہ دینے والا رکھے رمضان میں بھی بس ہم آمین لوگ. آمین. بس اللہ ہماری نیکیوں کو بالکل. قبول کرے آمین. اور ہمیں ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلیں کوئی اور، پھر میں کلاس میں اینڈ اپ کرتی ہوں. لیکن ماشاءاللہ سے سب کو جو ہے وہ چپ ان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یا تو یہ ہوگا کہ ہم نیمز کال آؤٹ کریں اور پھر آپ سے آپ کی خوبصورت آواز میں ہم سنیں کوئی بات، ہے نا، ایسا ہوگا. لیٹس سی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں پھر. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وإياكم بالخير.